یہ اب آ رہی ہے وہ کلائمیکس. آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا لیکچر پیوٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہوا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ کو چاہیے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ. بِشَيْءٍ تھوڑا بہت آئے گا. من الخوف خوف مختلف قسم کے خوف ہوں گے. رزق کے حوالے سے خوف ہوگا, دنیا میں امن کے اعتبار سے خوف ہوگا, بچوں کی شادی کے اعتبار سے خوف ہوگا, کبھی کوئی خوف, اندیشے لاحق رہیں گے. اس کا صحیح اپروپریٹ ترجمہ ہوگا اندیشہ. والجوع اور بھوک کے ذریعے بھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور مال کے نقصان سے بھی اور جانوں کے نقصان سے بھی. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے گا, کسی عورت سے اس کا خاوند اللہ تعالیٰ لے لے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے, آزمائے بغیر نہیں چھوڑنا. والثمرات اور پھلوں میں نقصان سے, ہر قسم کا پھل جو بھی غذا ہے یا اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں. وبشر الصابرین اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ وہ لوگ کہ جب کبھی انہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں بے شک ہم خود بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جو نعمت اللہ نے مجھ سے لے لی, چاہے مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, یہ اگر اللہ کے پاس گئی ہے تو مجھے بھی تو الٹیمیٹلی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. مجھے بتائیں جو بندہ جو پاکستانی مر چکا ہے, اب اس کی بلا سے اگر پاکستان پوری دنیا پہ بھی قبضہ کر لے تو اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ مرنے والے کے لیے تو دنیا ختم ہو چکی, اس کے لیے تو دنیا میں کوئی, پاکستان وہ ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیت لے, کرکٹ کا بھی جیت لے, سنوکر کا بھی جیت دے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے. جو دنیا میں تو کسی نے رہنا ہی نہیں. ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں, ہماری چیزیں اگر اللہ نے لے لی تو ہم نے بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلوگن بھی ہے مسلمانوں کے لیے, جب بھی کوئی صدمے کی خبر سنے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ایسے صابروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, درود ہے ایسے صابروں پر ان کے رب کی طرف سے. ورحمہ اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون اور یہی ہے دراصل ہدایت یافتہ لوگ. ہدایت پہ اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائے بغیر نہیں چھوڑنا, یہ اللہ کی سنت ہے. تو رزق میں جو اس قسم کے نقصانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے. بجائے رزق میں فراوانی کے برکت ہو, تھوڑا رزق ہو اس میں اگر برکت ہو, کروڑوں اربوں کوئی کپائیں اور وہ اسی طریقے سے نکل جائیں. گھر میں کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جس پہ لاکھوں روپیہ بیماری پہ لگ گیا, پھر مفلس کا مفلس. اسی طریقے سے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر وہ حرام طریقے پہ نکل بھی جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری نہ آنا اور تھوڑی سی رزق پہ برکت ہونا یہ بہت بڑی. اب کسی کی اگر مہینے کی انکم 20,000 روپیہ ہے, اگر اس پہ 20,000 روپے کی بیماریاں آ جائیں تو کہاں سے پوری کرے گا؟ اور اگر کسی مہینے بیماری نہیں آئی ہے تو وہ 20,000 تو اس کو بھی گنے نا, اور لاکھوں روپے کی بیماری بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت. اور پھر جو رزق اللہ نے مقرر کیا وہ ملنا ہے. کتنے امیر لوگ ہیں جو بریانی نہیں کھا سکتے, چنا چاٹ نہیں کھا سکتے, ٹوسٹ کے ساتھ 2 وقت وہ 2 ٹوسٹ صبح لیتے ہیں 2 شام کو لیتے ہیں. اب اتنے وہ ان کے پاس ڈالرز موجود ہیں, پاؤنڈ موجود ہیں, لیکن وہ کھا نہیں سکتے ان کو. اور پھر اگر کوئی کھا بھی سکتا ہے آزادانہ, کوئی کھا ہی نہیں سکتا. اتنی سیکورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں بیچارے جو یہ امیر لوگ, خصوصاً ہمارے کلچر کے اندر تو بڑا مشکل ہے. اور میں کہتا ہوں یار وہ امن والے ملک دیکھیں آپ, بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے لیکن اسی طریقے سے فٹ پاتھ پہ چلتا ہے, اسے کوئی نہیں ہے. اتنی عمارت یہاں کسی کے پاس ہو تو اسے اپنے کمرے میں بھی 10 باڈی گارڈ رکھنے پڑے. یہ اس ملک کی حالت ہو چکی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ, اور یہ یاد رکھیے گا, جن قوموں میں انصاف ہوتا ہے وہ قومیں ایگزسٹ کر جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دیتا ہے چاہے ان میں ریلیجن نہ بھی ہو. لیکن جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا چاہے ریلیجن بھی ہو, وہاں پر کبھی امن نہیں آ سکتا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے.
कल ये अलग से टॉपिक है, कभी मौका मिला इंशाल्लाह बयान करूंगा। यहां मैं एक हदीस जरूर बयान कर दूं, सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7157, कि ये सारी की सारी तकलीफें दुनिया की जिंदगी तक के लिए हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो 4 बातें अल्लाह की तरफ से उन्हें कही जाएंगी। नंबर 1, जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो, तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। नंबर 2, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे। नंबर 3, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। और नंबर 4, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी बदहाल नहीं होगे। और सबसे बड़ी खुशहाली क्या है, वो बाकी हदीस में आता है, अल्लाह की रजा मिल जाएगी, उसके बाद अल्लाह कभी नाराज नहीं होगा। इस हवाले से 17 अहदीस मैंने बुखारी और मुस्लिम के हवाले से बयान की हैं अपने एक्सक्लूसिव लेक्चर में, जो मैं कहता हूं मुझे खुद बहुत पसंद है। मसला नंबर 51, रिज़्क़ हराम, फितना माल, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। उसमें मैंने 10 आयात कुरान पाक से क्रॉस रेफरेंस के तौर पर और 17 सहीहुल इसनाद अहदीस इसी जन्नत के एतबार से और आखिरत में क्या इनामात मिलने वाले हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस मुझे याद आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसा कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डुबोए और उसके साथ जो पानी लगे, ये दुनिया की जिंदगी है, और समुंदर इनफिनिट आखिरत की जिंदगी है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस तरह की बड़ी अहादीस है, लेकिन वो फिर 1 घंटा और चाहिए मैं आज का टॉपिक कवर करूं। रेफरेंस नंबर 9, दूसरे पेज पे आ जाइए। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, ये सबसे हैरान कुन आयत है कुरान पाक में मेरे लिए तकदीर के हवाले से। इसके बगैर इंसान को सब्र नहीं आ सकता। और आप हैरान होंगे कि आयत शायद आप में से अक्सरियत पहली दफा पढ़ रही हो। सूरतुल हदीद आयत नंबर 22 और 23, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, कोई मुसीबत नहीं है जो जमीन में नाजिल हो, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई दुनियावी आफत आ जाए, और ना तुम्हारी जान पर, जान पे क्या बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, तंगी आ जाए, माल के एतबार से, सेहत के एतबार से। अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में कोई परेशानी और मुसीबत है, कोई ऐसी परेशानी और मुसीबत नहीं है, इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ली अन नब्रअहा, मगर ये कि वो हमने अपने पास लोहे महफूज में पहले ही लिख ली है, इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। जलजला आने से पहले अल्लाह के इल्म में लोहे महफूज में लिखा हुआ है। इसी तरीके से तूफान, आंधियां, किसी शख्स को कैंसर होना, किसी की औलाद का मर जाना, हर तकलीफ जो दुनिया पे आती है किसी भी जानदार के ऊपर, अल्लाह ताला ने पहले ही लोहे महफूज पे लिख ली है, और कोई परेशान ना हो जाए। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं हमारे सामने हो जाए तो हम सारा डाटा नहीं रख सकते, और होने से पहले लिख लेना। और अल्लाह ने इसकी हिकमत बयान कर दी। हम क्यों बता रहे हैं तुम्हें कि हमने ये सारी तकलीफें लिखी हुई हैं तकदीर में, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम मत गम खाओ जो तुम्हें नुकसान पहुंचे। गम ना खाओ को अल्लाह की तरफ से था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वला तफरहू बिमा आताकुम, और ना इतराओ उस पर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, उस पर इतराना भी ना शुरू कर दो, तकब्बुर भी तुम में ना आ जाए। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह ताला नहीं पसंद फरमाता घमंड करने वालों को और शेखी खोरों को, जो शेखी बगाड़ते फिरते हैं। अल्लाह ताला को ऐसे मुतकब्बिरीन पसंद नहीं है। जो मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो ना मिले तो अल्लाह ताला की तरफ उसे मंसूब कर दो। इस आयत के बाद, इन 2 आयत के बाद इंसान को सब्र आ जाता है कि ये मेरी तकदीर में जो अल्लाह ताला ने मुसीबत लिखी थी आजमाइश के तौर पे, वो करना है। अल्लाह ने आजमाना जरूर है, उसके बगैर चारा नहीं। रेफरेंस नंबर 10, सूरतुल फज्र आयत नंबर 15 तक 20, ये भी बहुत क्रिटिकल आयत है। फअम्मल इंसानु इदा मुब्तलाह, और जो इंसान है जब कभी हम उसे मुब्तला करते हैं, रब्बुहु, उसका रब उसे मुब्तला करता है, फअकरमहु व नअमहु, इस हाल में आजमाइश में डालता है कि उसका इकराम करता है, उसे खूब नेमतें देता है। फयकूलु रब्बी अक्रमन, तो वो कहता है मेरे रब ने मेरा बड़ा इकराम किया। जब अल्लाह ताला उसे कोई देता है नेमत और उसका इकराम करता है, कहता है अल्लाह ने बड़ा इकराम मेरा किया, बड़ा अल्लाह का फजल है। लेकिन साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, व अम्मा इदा मुब्तला, और जब कभी फिर हम मुब्तला कर देते हैं उसे,
فقدر علیہ رزقہ، اور اس پہ رزق کی تنگی کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا. یعنی وہ اچھا وقت وہ بھلا ہی دیتا ہے کہ کبھی اس پہ اچھا وقت بھی آیا تھا. حالانکہ ہونا چاہیے کوئی کہ یا اللہ یہ آزمائش تھی، جب تو نے مجھے اتنے دن اچھے دکھائے، اگر یہ 2 دن میرے پہ برے آ گئے تو یہ بھی ٹل جائیں گے. تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، سب کچھ بلا بیٹھتا ہے. تو ایسا نہ شکر ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم خود تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اتنا کچھ دیے جانے کے باوجود تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. کسی کو نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ. ترغیب کیوں دلائیں؟ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. اگر کوئی شخص کہے گا کہ بھائی غریبوں کو کھلاؤ تو لوگ کہیں گے جناب تہاڈے کول تے اتنا کچھ ہے، تسی بھی تے اللہ دی راہ کچھ جیب ڈھیلی کرو نا. تو اس لیے پھر لوگوں کو بھی وہ ترغیب نہیں دلاتے کہ کوئی اپنے اوپر ہی نہ فتوا لگ جائے. پھر لوگوں کو ایسے لوگ پتہ کہتے ہیں جناب دیکھو کالا سبھی کو سنبھال کے رکھو، سب کچھ نہ دے دینا. یہ اس طرح کے آپ کو لوگ نا، اس طرح کنجوس قسم کے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا، لیکن یہ کنجوس لوگ لوگوں کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے نہ کوئی ڈیمانڈ کر لے کہ بھئی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے. وہ پہلے ہی لوگوں کو پریمپٹیو حق شفا کے طور پہ کہہ رہے ہیں دیکھو جناب ذرا تک سن کے چلنا چاہیے تاکہ جناب ساڑھی بچت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بات ہے کہ یہ ترغیب نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اپنا حال یہ ہے کہ وراثت میں سے سب کچھ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے. اور نظر آتا ہے مطلب داڑیوں والے، نمازوں والے، بھائی مر گیا بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، سارے کا سارا چٹم کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو خوب جم کر. یعنی وہ جم کے محبت تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تو شدید ہی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. والعیاذ باللہ تعالی. تو بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے بھائیو، کسی سے لے کر آزمایا ہے. تو اس حوالے سے دنیا میں جو این جی اوز غریب لوگوں کے اعتبار سے کام کر رہی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہوں یا دوسری این جی اوز، میں پرسنلی ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک اعمال کے سبب ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے کفر میں بھی نیک اعمال کرتے تھے، ان کا ہمیں کوئی نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی برکت سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. کفر میں جو تم اعمال اس طرح کے کرتے تھے اچھائی کے، ان اچھے اعمال کی برکت سے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس قسم کے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرمائے. اور واقعی یہ اپریشیٹیبل کام ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں، بڑا شرم کا مقام ہے کہ ایتھوپیا میں، صومالیہ میں، افریقن کنٹریز میں جہاں پر اکثر مسلمانوں کی آبادیاں بھی ہیں، وہاں پر بھی غیر مسلم این جی اوز جا کے ان کا علاج کرتے ہیں، فری کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہ جہاں سے بھی چندہ لیتے ہیں، جو بھی ان کے پرسنل بینیفٹس ہیں، بہرحال بڑی ہمت کا کام ہے. سیدھی سی بات ہے جناب، اپنا ملک چھوڑ کے جانا، پھر لوگ قتل بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ، پولیو قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، اور یہاں ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی. لوگوں نے بھائی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ہم نے ڈیکیز کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ پولیو جو ہے یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے الا یہ کہ اس کی ویکسینیشن کروائی جائے. اور یہاں پولیو ٹیموں پہ حملے ہوتے ہیں، اور کیا امیج اسلام کا جاتا ہے. جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول یا فلاں فلاں فتوے لگا کے ریلیجن کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو بہرحال جہاں پر اس طریقے سے غربت آ جائے یا کہیں قحط سالی آ جائے تو اسلام اس کا سلوشن کیا دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ہجرت کی جائے وہاں سے. جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ذکر موجود ہے، جب قحط پڑ گیا تو دوسرے لوگ ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ مال و متاع لینے کے لیے اور گندم لینے کے لیے آئے. تو اسلام یہ سلوشن دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال کی لرننگز کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ایریا ہے، یا اسی طریقے سے امریکہ، خصوصاً جو شمالی امریکہ ہے، یو ایس اے، یہ علاقے ایسے ہیں جو آبادی کے لیے سوٹیبل علاقے ہیں. یہاں زمین فصلیں اگاتی ہے، چاروں موسم ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کی آدھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا میں رہ رہی ہے.
تقریباً آدھی آبادی. تو ایسے لوگ ہجرت کریں اور ان کے لیے بستیاں آباد کی جائیں. اور جیسے کہ ابھی کئی یورپین ملک بھی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے نیشنلٹیز دیتے ہیں کیونکہ برتھ ریٹ نیگیٹو جا رہا ہے. خاندانی نظام جو تباہ ہو چکا ہے. خاندانی نظام جب نہیں ہوگا, میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا, تو اولاد کا کون آگے والی وارث ہوگا؟ تو وہاں پہ لوگ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا چکا ہے. اس لیے وہ یہاں سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا یہ معاملہ چلتا رہے.